یہ امیر ہیں، اب ان کی رائے مشورے سے تم اپنے تراویح کا عمل کرنا، یہ امیر ہے، ان کے رائے مشورے سے تم تراویح کا عمل کرنا. لیکن باضابطہ شروع تو کروا دیا. سمجھ گئی بات؟ تو حضرت ابی بن کعب نے نماز پڑھائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنت ہے، سنت مؤکدہ. اب تراویح میں اگر کچھ غلطی آ جائے تو سجدہ سہو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ واجب کے چھوٹنے پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. جیسے فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز میں قرات یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا، ضم سورہ پڑھنا یہ واجب ہے. اگر امام صاحب کی غلطی آ جاتی ہے قرات میں، وہ سورہ میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تو اب کچھ بھی گڑبڑ ہوگی واجب میں تو اب کیا کیا جائے گا؟ سجدہ سہو. سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی. تو قرات واجب ہے، رکوع واجب ہے، دونوں سجدے واجب ہے، قاعدہ الاخرہ واجب ہے، اتحیات واجب ہے. تو یہ پوری چیزیں واجبات ہیں. فرض نماز میں واجب ہے، ضروری ہے یہ چیزیں پڑھنا. اگر اس میں کمی ہو گئی تو سجدہ سہو کرو. لیکن تراویح سنت ہے، سنت مؤکدہ. اب اس کی قرات میں اگر حافظ صاحب کی کوئی غلطی آ جاتی ہے یا پھر اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے، سجدہ سہو کے بغیر نماز ہو جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھنا. کوئی شخص اگر تراویح کو فرض کے درجے سے آگے بڑھاتا ہے یا پھر تراویح کی قرات کو اور اہمیت کو فرض سے زیادہ اگر دیتا ہے یہ بھی غلط ہے. تراویح سنت ہے، سنت مؤکدہ، اس کو اس کے درجے پر رکھنا، اس کو اس کے درجے پر رکھنا. اور یہ ایک چیز ضروری بات کہ تراویح میں نماز میں مکمل قرآن ختم کرنا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جب آپ نے 3 دن تراویح پڑھائی ہے تو کیا 3 دن میں پورا قرآن ختم کر دیا تھا؟ نہیں کیا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز میں تراویح میں پورا قرآن ختم کرنا، نماز میں تراویح میں، نماز تراویح میں ہی پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہے. ضروری نہیں. قرآن کی تلاوت اور تراویح دو الگ عمل ہے. آپ کو قرآن پڑھنا ہے، تراویح کے باہر آپ اکیلے میں بیٹھ کر پورا قرآن ختم کرو، روزانہ ایک قرآن پڑھو. لیکن امت میں قرآن بھی پڑھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے ایک ساتھ، تو اس لیے اس کو لازم و ضروری سمجھ لیا گیا جو کہ نہیں ہے. تراویح میں پورا قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن ختم نہیں کیا، اس لیے لہذا اس کو اپنے اوپر سوار کر لینا یہ بھی غلط ہے. ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھنا ضروری ہے. تو ایک چیز یہ میں نے آپ کو قبرستان کا مسئلہ، ایک روزے کا مسئلہ، 15 شعبان کا جو روزہ ہے، ایک روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں کثرت سے روزے رکھے، یعنی 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک پورا مہینہ روزہ رکھا آپ نے. آخر کے 2 روزے چھوڑ دیے، 28 شعبان کا، 29 شعبان کا، اس لیے کہ رمضان کا استقبال ایکٹیو ہو کر کریں گے. کیونکہ 28 29 کو بھی اگر روزہ رکھ لیتے آپ تو ایک چیز یہ تھی کہ پھر 2 مہینے کے روزے فرض ہو جاتے. سمجھ نہیں بات؟ اگر آپ 1 شعبان سے 29 شعبان کنٹینیو کرتے اور پھر رمضان کا چاند دکھ جاتا تو رمضان میں بھی آپ نے روزہ رکھا تو روزے کتنے دن کنٹینیو ہو جاتے؟ 2 مہینے. نبی کی رحمت کا اندازہ لگائیے آپ. وہ خاتم النبیین والمرسلین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر کس قدر ہے. کیا نبی کا مسجد میں تراویح پڑھنا مشکل تھا؟ مشکل نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھ سکتے تھے، مگر میرے اور آپ کے لیے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے امت پر، آپ نے اپنے گھر پر تراویح ادا کی ہے ہمارے لیے. اور دوسری چیز کہ رمضان میں روزہ جو یہ 29 اور 30 کا آپ نے نہیں رکھا میرے اور آپ کے لیے،